بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ اور آپ دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا، سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات مین میخ نکالتے رہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو عذاب جم کر رہ گیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہات آئیں، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ سورۃ القمر کی آیت 33 تا 42 ہیں۔
ان 10 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے مزید 2 قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 کا ذکر پہلے ہو چکا۔ دنیا کی مشہور متمدن، زور، قوت اور طاقت، وسائل و اسباب کی وسعت رکھنے والی یہ قومیں جو اپنے زور اور قوت پر، صحت اور توانائی پر، نعمتوں کی فراوانی پر اتراتے، اکڑتے اور گھمنڈ کیا کرتے تھے، یہ سارا کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا، وہ ایک چیز بھی رب کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ ان کو عادت تھی میں کی کہ ہم ایسے ہیں، ہم نے ایسا کیا، یہ سارے اسباب و وسائل اپنے لیے خود جمع کیے، تیری ذات خود نہیں ہے تو تیری چیزیں کہاں خود سے آ گئیں، تجھے رب نے بنایا۔ انبیاء علیہ السلام نے سب کو اور ہر ایک کو حقیقت بتائی۔ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور ان کو اس غرور اور دھوکے سے، گھمنڈ سے نکالنے کی پوری کوشش کی۔ تمہارے یہ کارنامے کہ رب کا کھا کر اور سب کچھ استعمال کر کے اس کے احکام کے آگے اکڑنا، اس کی نشانیوں اور معجزات کو جھٹلانا، بھلا تمہارے حق میں کیوں کر کارآمد ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری اطراحت اور قوت، وسائل، اسباب اللہ کے سامنے اتنے بھی نہیں جیسے مچھر اور مکھی، انسان اس پر سپرے کرتا ہے، سارے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے۔ اور یہ سارا منظر حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے ان گھمنڈ کرنے والے متکبرین، مغرورین کے سامنے یہ آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ کے ہر طرح کے قدرت کے نشانات جو تشریعی اور تکوینی دونوں طرح پر ہیں، زبان سے بھی اللہ کے پیغمبروں نے ان لوگوں کو سمجھایا تھا، اس کو تشریع کہتے ہیں، شریعت، اور معجزات بھی دکھلائے تھے جن کا تعلق تکوینیات سے تھا، پر وہ سمجھ کر بے سمجھے بنے رہے اور آخر تک ضد کی، یہاں تک کہ 2 آخری قوموں کو ان 10 آیات میں مذکور فرمایا ہے اللہ تعالی شانہ نے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں شرک، کفر، ظلم اور طرح طرح کی بیماریاں تھیں۔ ایک ایسی گندی بیماری کہ جہان جب سے رب نے بنایا، انسانوں کو آباد کیا، یہ پہلی بدبخت ترین قوم ہے جو تلذذ بالمثل، ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں اور مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے۔ کیا اس وقت انسانوں کا کوئی ٹولہ اور گروہ ہے؟ ساری دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، نیٹ ہو یا کوئی اور ذریعہ،
یہ گندگی اب بھی پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالی شانو فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی آخری آزمائش دیکھو کیسے کی، فرشتوں کو انسانی شکل میں خوبصورت جوانوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ سرے شام قوم کو خبر ہوئی، وہ تو ایسی باتوں کو اپنا شکار سمجھتے تھے، ظالم دوڑتے ہوئے آئے، لوط علیہ السلام نے منظر دیکھ کر اپنا دروازہ گھر کا بند کر لیا، انہوں نے دروازے کو توڑا اور دیواروں کو پھلانگا۔ جبرائیل کو حکم دیا اللہ پاک نے، انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، دیکھو اللہ کا حکم ابھی جاری ہوتا ہے۔ ایک پر تھوڑا سا ہلایا جبرائیل نے، ساری قوم کی آنکھیں اندھی کر کے رکھ دیں۔ صرف یہ نہیں کہ بینائی سلب ہو گئی، جیسے بہت بوڑھا آدمی تو اس کی نظر کمزور ہو کر کبھی بند ہو جاتی، اندھا ہو جاتا، نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ان ظالموں کو یہ رب نے سزا دی، فرشتے کے پر ہلاتے ہی ان کی آنکھیں مٹا کر رکھ دی، جیسے ماتھا صاف ہے، نشان بھی نہیں تھا آنکھ کا، اور وہ ٹمک ٹوئیاں مارتے رہے اور اس کو جادو اب بھی قرار دیتے رہے۔ حکم ہوا لوط علیہ السلام کو، ایمان والے اپنے متعلقین کے ساتھ آپ نے سحری کے وقت اس شہر کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر الصبح ان پر اللہ کا غضب اترے گا۔ لوط علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر فجر کی اذانوں سے کچھ پہلے، یہ سحری کا وقت، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی حفاظت کی، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں نجات دیتا ہے، اور ظالمین، منکرین، متکبرین کو دنیا اور آخرت میں آخر کار سزا دیتا ہے، ان پر عذاب ڈالتا ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے قرآن میں وضاحت فرمائی ہے، قیامت میں جو بڑا عذاب ہے اس سے پہلے دنیا کا ایک چھوٹا عذاب ان پر آتا ہے، پھر ان کو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا اور کبھی نہیں ملا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا، بڑی بیماریوں سے پہلے انسان میں بھی بدن کے اندر پہلے چھوٹی بیماریاں نمودار ہوتی ہیں، ان کا علاج چاہیے، پھر بڑی سے بندہ بچ جاتا ہے۔ کفر و شرک کے آخری خمیازے سے پہلے قدرت بندوں کو جھنجھوڑتی ہے، اللہ پاک ان کو ہلاتے ہیں۔ پہلے ان کو اندھا کیا اور اب بھی باز نہیں آئے، چوپٹ ہونے کے بعد، آنکھیں مٹنے کے بعد، ان ظالموں کی ضد دیکھو کتنی کڑی۔ فرمایا اللہ تعالی شانہ نے جب ایمان والے شہر سے نکل چکے تو ہم نے بیک وقت ان پر پتھروں کی بارش بھی کی، اور سدومیوں کو، اس علاقے کا نام سدوم تھا، ان کی جو بڑی بستی اور شہر سمندر کے کنارے جیسے ہمارا کراچی ہے، فرشتوں کو حکم ہوا، انہوں نے ساری زمین کو پلٹا دے کر رکھ دیا، مٹ گئے۔ اور اس معذب جگہ پر اب بھی لکھا ہے بحر مردار، بحر میت، سمندر کا وہ کنارہ، وہ جگہ جہاں پانی تو ہے، زندگی نہیں، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک، کوئی زندہ چیز پانی کے اس حصے میں نہیں ہے۔ باقی دنیا کے جتنے پانی ہیں ان میں اللہ کی گوناگوں مخلوقات ہیں، ہماری عبرت کا سامان وہاں رکھا ہے۔ فرمایا کہ بھولنا مت۔ سمندر میں ایک اور قوم کو بھی اللہ نے ڈبویا، وہ تھا فرعون اور اس کے سارے لشکر۔ وہ لاؤ لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا، خود پکڑا گیا بحر قلزم میں۔
جب وہ ڈوب رہا تھا اور ساری فوج اس کے ہمراہ تھی، ان کے ہتھیار، طاقتیں اور ان کی مشقیں کسی کام نہیں آئیں، اور مر کر ان کی لاشیں تیر رہی ہیں، کوئی ان کو دفنانے والا، نکالنے والا لاش کو بھی نہیں، سوائے ایک عبرت کا نشان بنانے۔ فرعون کی لاش کو سمندر کو حکم دیا، پانی کی ایک لہر نے باہر پھینک دیا، اور اس کو اللہ نے رکھنا تھا، عبرت کا سامان بنا۔ اب بھی لکھا ہے قاہرہ میں میوزیم کے اندر اس کی وہ لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کی کبھی کبھی رسالوں میں اور اخبارات میں تصویریں بھی آتی ہیں۔ قرآن نے ان حقائق کو اس لیے بیان کیا ہے، موجودین کفار ہوں یا مومنین ہوں عبرت حاصل کریں۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام وہ بڑا دردناک، کربناک اور ہولناک ہوتا ہے، صرف کہنے کو نہیں، ایسا انجام پیش آ چکا، اور اب انسان ایمان اور اس کے مقتضیات پر عمل کر کے آج ہم سب کامل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی مل جائے گی نجات، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس پر ایمان لانے، شکر گزار کا یہاں ترجمہ یہ لکھا ہے کہ بڑا شکر گزار وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات کا اس طرح اقرار کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر احکامات کی پابندی کرے، نافرمانیوں سے بچے، نافرمانوں کے انجام کو قرآن میں پڑھے، اور قرآن ہی وہ ایک واحد ذریعہ اور راستہ ہے کہ جو اللہ کے سب عذابوں سے بچانے والا اور سب نعمت ابدی راحتیں جنت کی صورت میں دلانے والا ہے۔ اللہ پاک اس نور کو ہمارے دلوں میں، قلوب، سینوں میں، روحوں میں اتار دے اور عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد آلام رنج و غم مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ تو کریم ذات ہے، اپنا کرم فضل نصیب فرما، رحمتیں برکتیں عطا فرما، جسمانی روحانی صحت تندرستی عطا فرما۔ یا رب کریم دونوں جہانوں کی نعمتیں، آسانیاں، خوشیاں، ترقیات، یا اللہ پاک ہر نعمت جو تیرے نیک بندوں نے مانگی ہم بھی طلب کرتے ہیں، عطا فرما۔ اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین، اعزاء، اہل تعلق، مرد و عورت، ان سب کی بخشش فرما۔ زندہ مسلمان ہیں، دین کی سمجھ، عمل کی توفیق، پانچوں نمازوں کی پابندی، سب احکامات پر پختہ رہنے کی توفیق اور ایمان پر خاتمہ اپنے وقت پہ نصیب فرمانا۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ آپ ابھی دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ القمر کی آیات مبارکہ 33 تا 42 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ پروگرام اور ولاگ تقریباً روزانہ فجر کے بعد اسی چینل پر میں اپلوڈ کرتا ہوں، تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں، احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔
آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔